میں اپنے شوہر کے پہلو میں ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ضروری کال پر مصروف تھے اور میں ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں اتنی محبت کرنے والا شخص شامل ہو جائے گا جو میرے ہر ناز نخرے کو برداشت کرے گا، میری بچکانہ حرکتوں کو ہنس کر ٹال دے گا۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک انہوں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا تھا اور میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جس کو محسوس کر کے میں نے اپنا سر ان کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ لیکن اچانک ہی انہوں نے دھیرے سے مجھے الگ کیا اور خود بات کرتے کرتے بالکنی میں چلے گئے تھے۔ میرے شوہر پیشے کے حساب سے ایک وکیل تھے، مگر نہایت ایماندار انسان تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکنی سے باہر آئے تو کافی اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نیلم، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، مجھے آنے میں تھوڑی دیری ہو جائے گی۔ میں فوراً بولی تھی، مگر آپ نے کہا تھا کہ آج سارا دن آپ میرے ساتھ گزاریں گے، پھر یہ کیا طریقہ ہوا؟ میں ان کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ انہوں نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے قریب کر لیا تھا اور ایک بار پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے، میری جان، بس کچھ دیر میں واپس آتا ہوں، ایک ضروری کام آ گیا ہے، میں جلدی سے جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا اور پھر ساری رات آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں گزاروں گا۔ ان کی معنی خیز بات سن کر میں شرم سے سرخ پڑ چکی تھی اور سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ میرے سامنے ہی گھر سے باہر گئے تھے۔ مجھے لاؤنج میں بیٹھے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ایک عورت کے چلانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ باہر سے واچ مین کی بھی آوازیں آ رہی تھیں جو شاید کسی کو روک رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا تھا، مگر میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے منع کیا تھا کہ آپ کبھی بھی ایسے معاملات میں آگے نہیں بڑھیں گی۔ آپ ایک وکیل کی بیوی ہیں اور وکیل کے اتنے دشمن ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اس بات کا علم مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے تھا، لیکن اس بار سب مختلف تھا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت بری طرح روتے ہوئے اندر آنے کے لیے مچل رہی تھی اور واچ مین اسے بری طرح سے دھکے مار رہا تھا۔ مجھے یہ منظر کافی ناگوار گزرا تھا۔ میں فوراً آگے گئی تھی اور واچ مین کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ چھوڑیں انہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایک بوڑھی عورت کو آپ مسلسل دھکے مار رہے ہیں، یہ تربیت کی ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کی؟ ہمارا واچ مین زیادہ عمر دراز نہیں تھا، بلکہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، بیگم صاحبہ، معافی چاہتا ہوں، لیکن صاحب نے حکم دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی عورت آئے تو اسے اندر آنے نہیں دینا، اسی لیے میں انہیں باہر نکالنے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ واچ مین کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ اکثر اوقات میں اور میرے شوہر غریبوں میں اناج بانٹنے جایا کرتے تھے تو میرے شوہر ہمیشہ بوڑھی عورتوں کا خیال کرتے تھے، ان سے عزت سے پیش آتے تھے۔ بھلا وہ کیوں کسی کو ایسی حرکت کرنے کے لیے بولیں گے؟ میں نے واچ مین کو فی الحال کچھ نہیں کہا تھا اور قریب آ کر اس بوڑھی عورت کو زمین سے اٹھایا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا اور اس عورت کو دیکھ کر گمان ہو رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو اچانک وہ میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ خاتون ایسے برتاؤ کیوں کر رہی ہیں، مگر فی الحال میں انہیں خاموش کروا کر گھر کے اندر لے آئی تھی۔ فوراً ہی ملازم کو پانی لانے کا حکم دیا تھا اور اس خاتون کو میں نے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ میرا ملازم پانی کا گلاس لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا حکم دیا تھا اور پانی کا گلاس اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جب پانی کا گلاس ختم کیا تو میں بولی تھی، برا نہیں مانیے گا، لیکن آپ کو اس پہر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ میری بات سن کر وہ عورت ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اب میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے برتاؤ کیوں کر رہی ہے؟ اور پھر جو بات اس عورت نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میں اس عورت کو دیکھنے لگی تھی۔
اس کی بس ایک گردان تھی کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اور یہ باتیں سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں اس بوڑھی عورت کو بالکل واچ مین کے طریقے سے دھکے مار کر گھر سے نکال دوں، لیکن مجھ میں انسانیت تھی، میں بھی ایک عورت تھی، ایسا میں کسی قیمت پر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اگر وہ عورت سچ بول رہی تھی تو ہم غلط کر رہے تھے، میں اس بات کو دل ہی دل میں تسلیم کر رہی تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ نے مجھ تک بات پہنچا کر بہت اچھا کیا ہے۔ میں وعدہ تو نہیں کر رہی، لیکن بس اتنا کہوں گی، مجھ پر یقین رکھیں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے امید بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے مزید بولی تھی، میں اس امید کے ساتھ ہی اس گھر سے لوٹ رہی ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا، ورنہ خدا بہت بڑا ہے، وہ انصاف کرنے پر آیا تو آپ کا یہ گھر کچھ بھی نہیں بچے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ وہ عورت بول کر ٹھہری نہیں تھی، بلکہ جھکے کندھوں کے ساتھ میرے گھر سے رات 11 بجے نکل چکی تھی۔ اس عورت کی باتیں مجھے پوری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا دل بھینچ رہا ہو۔ کافی دیر تک میں بالکل خاموشی سے اسی سلسلے میں سوچتی رہی تھی، اور کب میں صوفے پر ہی بیٹھی بیٹھی گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً رات 1 بجے کے درمیان مجھے اپنا وجود ہوا میں محسوس ہوا تو میں نے فوراً آنکھ کھول لی تھی۔ میرے شوہر مجھے باہوں میں لیے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، میں نے ان کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر صبح صبح کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بولی، کہاں پر جا رہے ہیں اتنی صبح؟ میرے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے مڑے تھے اور اپنی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے بولے، ایک ضروری کام ہے کورٹ کے سلسلے میں جا رہا ہوں، آج ہم دونوں رات باہر ڈنر کریں گے، کل مجھے دیر ہو گئی تھی، اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے، تم اب آرام کر لو، شاید رات تم دیر سے سوئی تھی۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ میں انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتی تھی، لیکن آج میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جا چکے تھے اور میں بستر پر ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ مسلسل میرے دماغ میں بس یہی خیال مجھے ستا رہا تھا، اور پھر میں نے ہر بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر کوئی غلط راستے پر مرکوز ہو گیا ہے تو ہم پر لازم ہے اسے ٹھیک راستے پر لایا جائے، مگر میں کسی اجنبی عورت پر بھروسہ کر کے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں پہلے ان سب باتوں کی جانچ پڑتال کروں گی، اور اگر یہ باتیں سچ ثابت ہوئیں تو میں اپنی جان لگا دوں گی، لیکن اس عورت کو انصاف بھی دلاؤں گی اور سب ٹھیک بھی کروں گی۔ میں نے فوراً ہی بستر سے نکل کر رخ واش روم کی طرف کیا تھا۔ کپڑے وغیرہ بدل کر میں باہر آئی تو ملازم میرے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ ناشتے کا اہتمام وہ میز پر کر چکا تھا۔ میں نے ایک نظر ملازمہ پر ڈالی تھی اور خاموشی سے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ حالانکہ واچ مین نے مجھ سے سوال بھی پوچھا تھا، مگر میں نے اسے اتنی سخت نگاہوں سے گھورا تھا کہ وہ مزید کچھ بول نہیں پایا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا سلطانہ کے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ یہ خاتون میرے شوہر کی ایک وقت میں اسسٹنٹ رہ چکی تھی۔ ان کے پاس یہ تمام ثبوت ہو سکتے تھے اور یہی مجھے اصل حقیقت سے روشناس کروا سکتی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں نے گاڑی سلطانہ کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اگر آج میں سچ سے پردہ نہ ہٹاتی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف نہ کرتے، اور اس عورت کی بدوا بھی ہمیں آرام سے لگ جاتی، اور ہم کب برباد ہوتے ہمیں خود علم نہیں ہوتا۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا سلطانہ کے دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ پہلی ڈور بیل پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے سلطانہ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی اور پھر خوشی سے اس نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ میرے شوہر کی اسسٹنٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ میری وابستگی بہت اچھی رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی اور حیران ہو کر بولی تھی، آج آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، وہ چہکتی ہوئی بولی تو میں مسکرا دی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ میں نے زیادہ بات کو گھمانا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ مجھے وقت سے پہلے تمام ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں جانتی ہوں سلطانہ، تم اپنے کام کو لے کر بہت پروفیشنل ہو، کسی سے اس سلسلے میں بات نہیں کرتی، لیکن یاد رکھنا میں کوئی کسی نہیں بلکہ تمہاری ایک اچھی دوست اور تمہارے باس کی بیوی رہ چکی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ میں مزید بولی، آج میں جو سوالات تم سے کروں گی، خدا کے لیے مجھے ان سب کے جوابات سچ میں دینا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، اور اتنا یاد رکھنا کہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور آنکھوں میں الجھن در آئی تھی، کیونکہ میں نے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے اور پھر میں سر جھکا کر ہر وہ بات اس کے گوش گزار کر چکی تھی جو کل اس عورت نے مجھ سے کہی تھی۔ میری باتیں سن کر سلطانہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں معذرت چاہتی ہوں مہوش، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے اس چیز کے لیے روکا گیا ہے۔ اس کا یہ انداز ہی مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ روکنے سے مراد؟ یعنی یہ باتیں سچ تھیں۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو میں جانتی ہوں قاسم ہر بات چھپاتے ہیں، پروفیشنل لائف کو پرسنل لائف سے دور رکھتے ہیں، مگر یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ تم اب ان کی اسسٹنٹ نہیں ہو، صرف میری دوست ہو۔ پلیز میری خاطر عزت سے پردہ ہٹا دو، کیونکہ آگے آنے والی زندگی اور پیچیدہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی میری اولاد جب اس دنیا میں آئے تو وہ ہمیں اس حال میں دیکھے۔ خدا کے لیے سچ بتا دو۔ میری باتیں سن کر سلطانہ بالکل خاموش تھی، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے مجھ پر تمام حقیقت آشکار کرنا شروع کر دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور پھر جب اس نے چند ثبوت میرے آگے کیے تو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا سچ سامنے آئے گا۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، یہ زندگی ہے مہوش، یہاں سب ہوتا ہے، خود کو تکلیف دینے سے بہتر ہے حالات کو قبول کرو۔ بہتر ہوگا ایسے لوگوں سے بھی دور رہو جو تمہارے دماغ میں یہ الٹی سیدھی باتیں ڈال رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرا مان رکھا، مجھے سچ بتایا۔ میں جتنا تمہارا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ فی الحال میں جا رہی ہوں، لیکن بہت جلد تمہارے پاس ایک خوشخبری کے ساتھ آؤں گی، میں اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ تو وہ مجھے روکنے لگی تھی، لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں ٹھہر جاتی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میری آنکھوں سے آنسو روانگی سے بہنے لگے تھے۔ جس انسان کو میں اپنا سب کچھ مانتی تھی، جس انسان کو دیکھ کر میں جیتی تھی، آج اس کی حقیقت جب میرے سامنے آئی تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل تو کیا کہ انہیں نظر انداز کر دوں، مگر اچانک ہی میرے دماغ میں خیال آیا تھا، اور اسی خیال کے تحت میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ملازم فہیم کو پکارنا شروع ہو گئی تھی۔ میری آواز پر میرے شوہر نے میری طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر میں انہیں یکسر نظر انداز کیے کچن میں آئی تھی اور فہیم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کتنا پسینہ آ رہا ہے تمہارے ماتھے پر، بالکل خیال نہیں ہے تمہیں لڑکے؟ میرا لہجہ سن کر میرے شوہر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا، کیونکہ میں فہیم سے بہت کڑک لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے اس کی طرف بڑھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کچن کی ونڈو سے یہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا تھا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اچھا مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو، میں باہر بیٹھی ہوں، اور زیادہ گرمی لگے تو میرے روم میں جا کر تم آرام کر لینا۔ یہ بول کر میں باہر آ گئی تھی، جبکہ میرے شوہر کے تاثرات اب تبدیل ہو چکے تھے۔ غصے سے دماغ کی رگیں تن چکی تھیں۔ مجھے یہ بات بہت اچھے سے معلوم تھی کہ میرے شوہر کو میرا کسی بھی غیر مرد سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں تھا۔ فہیم سے بھی میں ضرورت کے تحت ہی بات کیا کرتی تھی۔ زیادہ تر میں اپنی ملازمہ کو مخاطب کرتی تھی، مگر اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ مجھے یہی رستہ اپنانا پڑ رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جب فہیم پانی کا گلاس لے کر جیسے ہی ہمارے پاس آیا، میرے شوہر غصے سے دھاڑ کر بولے، دفع ہو جاؤ اپنا یہ گلاس لے کر، خبردار تم نے جو اس کے ہاتھ سے پانی پیا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور پھر اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے فہیم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکریہ کہا اور پھر گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ اچانک ہی میرے شوہر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے، یہ کیا بدتمیزی ہے مہوش، تمہیں شرم نہیں آ رہی ایک نامحرم شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی ہو، اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کر رہی ہو، وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرائی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی، کیوں شوہر کے پیچھے سے یہ سب کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، آپ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے سے یہ سب کروں گی، آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ میری بات سن کر انہوں نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھیں اور میری طرف آ کر گلاس مجھ سے چھینا تھا اور زمین پر مار کر توڑ دیا تھا۔ چناک کی آواز سے کانچ ہر طرف بکھر گئے تھے۔ وہ میری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولے، میرے صبر کو مت آزماؤ، یہ کیا بےہودگی ہے، ہوا کیا ہے تمہیں؟ ان کی بات سن کر میں بالکل نارمل رہی تھی۔ میں نے 2 قدم ان کی طرف بڑھائے تھے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس میں غلط کیا ہے؟ عورت ذات ہوں، میرا دل بھی چاہ سکتا ہے کہ میں ایک مرد کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ بھی تعلقات قائم کروں۔ مجھے فہیم، اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں زمین پر گر چکی تھی۔ کانچ میرے ہاتھ میں لگتا مگر بروقت میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں تمہاری جان نکال لوں گا اگر تم نے اب دوبارہ کوئی بیہودہ بات کی۔ وجہ بتاؤ، کس لیے یہ تماشا لگا رہی ہو؟ بے وجہ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی میں بہت پریشان ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا اور سوالیہ بولی تھی، کیوں؟ رشوت نہیں ملی آپ کو ابھی تک اس بوڑھی عورت سے؟ میری بات سن کر میرے شوہر کو سانپ سونگھ گیا تھا، شاید انہیں بھی میری بات کی نوعیت سمجھ آ گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی تھی، جب آپ دوسری عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں، تو میں اپنے نوکر سے تعلق کیوں نہیں قائم کر سکتی؟ یہ تو غلط ہے، ناانصافی ہوئی نا؟ میری بات سن کر میرے شوہر مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں مزید بولی، شاید آپ نے قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، زنا کرنے والا جہنم کا حقدار ہے۔ کیا آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں؟ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکے تھے، شاید انہیں اب میرے رویے کی سمجھ آ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کہاں گئی تھی تم اور ابھی کہاں سے آ رہی ہو؟ دل تو کیا کہ میں انہیں 2 تھپڑ ماروں، لیکن اپنے آپ کو میں نے قابو میں رکھا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کو راہ راست پر لانا تھا، ان کو ضد نہیں دلانی تھی۔ میں صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب مجھے روتا دیکھا تو میرے برابر میں چپ چاپ بیٹھ چکے تھے۔ میں دھیمی آواز میں بولی تھی، قاسم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں ایسی شخص کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی جو اگلے کو انسان نہیں سمجھتا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ آپ سے بہتر فہیم ہے جو کم از کم حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ تو میں گزارا کر لوں گی، لیکن ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کروں گی جو بیوی کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارتا ہے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے رشوت لیتا ہے۔ میرے شوہر بالکل چپ ہو چکے تھے، ان کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس دن اس بوڑھی عورت نے مجھے بتایا تھا کہ میرے شوہر ایک اچھے وکیل نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنی ہوس بجھانے کے لیے دوسری غریب بیٹیوں کو اپنے بستر کی زینت بناتے ہیں، اور جن معصوم لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے اور جو کیس ان کے پاس آتے ہیں، ان بیٹیوں کو کبھی انصاف نہیں ملتا، کیونکہ مخالف پارٹی انہیں رشوت دے کر ان کا منہ بند کر دیتے ہیں اور یہ آرام سے کیس ہار جاتے ہیں، اور ان بیٹیوں کو بھی چند پیسے دے کر ان کے بھی منہ بند کروا دیے جاتے ہیں،
اور انصاف کے نام پر برا بھلا بول کر انہیں کورٹ سے نکال دیتے ہیں، ان کا کیس ڈسمس کروا دیتے ہیں۔ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ گروپ ریپ ہوا تھا۔ وہ میرے شوہر کے پاس بہت امید کے ساتھ آئی تھی۔ انہوں نے کیس لیا تھا، مگر دوسری پارٹی بہت پاورفل تھی۔ میرے شوہر کو رشوت دی گئی اور وہ بہت آسانی سے کیس ہار گئے۔ اور جب اس عورت نے میرے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بہت آسانی سے یہ بول پڑے کہ پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے ایک معمولی رقم دے رہی تھیں اور دوسری مخالف پارٹی نے مجھے لاکھوں میں تول دیا ہے، اس لیے اب آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں قید رکھیں۔ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی ہی چال باز تھی، اس نے ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ہی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ کی بیٹی ہی خراب ہے، اور اگر آپ ابھی بھی انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہیں تو پھر صرف ایک حل ہے، آپ اپنی بیٹی کو میرے بستر کی زینت بنا دیں، میں آپ کو انصاف دلا دوں گا۔ وہ عورت جس طرح یہ باتیں مجھے بتا رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ساری حقیقت سلطانہ سے پوچھوں گی، کیا یہ سب سچ ہے جو یہ بول رہی ہے؟ مگر جب میں سلطانہ کے پاس گئی تو اس نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ میرے شوہر رشوت خور ہیں، غریبوں کو انصاف نہیں دلاتے، بلکہ ان کی غریبی کا مذاق اڑا کر ان کی بیٹیوں کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، جب آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو مجھے بھی بتا دیں، کیا میں فہیم کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی؟ میرا بھی تو حق ہے۔ ہاں میں عورت ہوں، آپ کی بیوی ہوں، لیکن ہم دونوں تو ایک ہیں نا، تو جو آپ کریں گے میں بھی وہی کروں گی۔ بولے منظور ہے؟ میرا لہجہ صفاق ہو گیا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے سب کیوں چھپاتے تھے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، اس گھر کو چلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تمہاری آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں مجبور ہو گیا تھا۔ میں معمولی سی رقم میں تمہارا خرچ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، میں معمولی سی رقم میں بھی آپ کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن ایسے رشوت کے پیسوں سے گزارا ممکن نہیں ہے۔ خدا کے لیے عقل سے سوچیں، جب اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں گنہگار ہیں، تو آپ کیوں رشوت لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات، اگر آپ غریبوں کو انصاف نہیں دلائیں گے تو آپ اللہ سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے مرنے کے بعد جنت مل پائے گی آپ کو؟ ایک لمحہ بھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ جب آپ 2 گز زمین کے اندر جائیں گے تب آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ چاروں طرف اندھیرا ہوگا، تب وہاں پیسہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو قبر میں اللہ چھوڑ دے گا؟ میری باتیں سن کر میرے شوہر بالکل چپ ہو چکے تھے اور پھر پوری کایا پلٹ چکی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور تمام نظام کو سدھارنے کی قسم کھائی تھی جو ان سے ہو چکا تھا۔ وہ تو اب تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو ہو رہا تھا انہوں نے اس پر کام کیا تھا، اس بوڑھی عورت کو انصاف دیا تھا اور وہ رشوت کی رقم ان لوگوں کو واپس کی تھی۔ میں آپ سب کو صرف ایک سبق دینا چاہتی ہوں، ایک بہترین ہمسفر اپنے ساتھی کو راہ راست پر بھی لا سکتا ہے اور اسے گمراہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے خود کو بدلیں اور کبھی بھی گناہ کی طرف راغب نہ ہوں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، آخری ٹھکانہ ہم سب کا آخرت ہے۔